ہو یہ سوچ کے کرو کہ آپ کی کچھ چیزیں کسی بگر پارٹ کا کچھ حصہ ہے. میں ایک فرد ہوں, مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور. ایک فرد سے ملت کا ظہور ہوتا ہے. میرے گرینڈ پا ایک تھے, آج اس فیملی کے ٹوٹل افراد کی تعداد 86 ہے. سو وہ جو 86 کی دنیا کائنات ہے اس کے پیچھے شاید ایک فرد تھا. آپ ایک ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے گھر جا کے, ٹائم کی شارٹیج ہے, 15 منٹ کی ایکسرسائز. آپ نے ایک لینا ہے اور 30 دن ہے, ٹوٹل کتنے دن ہے 30. ایک میں ایک جمع کر دینا, دوسرا دن ہو گیا 2 ہو گئے, تیسرے دن پہ 2 میں 2 جمع کر دینا, کتنے ہو گئے. اگلے دن یعنی کہ 30 دن لکھے, اگلے میں جو ہوگا اس میں اتنا ہی اور جمع کر دینا. آپ کو پتا 30ویں پہ جا کے جواب کیا ہو جائے گا 52 لاکھ سم تھنگ. 52 لاکھ سم تھنگ. آغاز ایک سے تھا اور صرف 30 دنوں کے بعد وہ کیا ہو گیا 52 لاکھ سم تھنگ. میننگ کا مطلب ہے اس پوری کائنات میں ایک ہوں, لیکن اس پوری کائنات کا ادھورا پن بھی میں تھا, اس لیے تو آیا. یہ ہر بندے کا احساس ہونا چاہیے. سو جو آپ کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس دنیا میں کچھ نہ کچھ جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں دنیا کو کچھ مل رہا ہے. جب آپ کسی بگر پارٹ بگر ورلڈ کا ایک حصہ پرزا بنتے ہیں تو آپ کا تکلیف کا احساس کیا ہو جاتا ہے, وہ خوشی ہوتی ہے. وہ خوشی ہوتی ہے کہ اس دنیا کی پازیٹیوٹی میں میرا کوئی رول ہے, اس دنیا میں اچھے بندوں کو اچھا بنانے میں میرا کوئی رول ہے, اس دنیا میں پازیٹیوٹی سکھانے میں میرا رول ہے. اس دنیا میں پوری دنیا میرے پاس نہیں ہے لیکن میرا گھر میری دنیا ہے, میں اس گھر کو تو اچھا کر رہا ہوں, یا مجھ سے جو منسلک ہے میں ان کے ساتھ اچھا ہوں, میرے جو ارد گرد کی دنیا یہی لوگ. سو جو بندہ کسی بگ پارٹ بگر کا حصہ ہے کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے, اس کے سوچنے کا زاویہ, اس کا سوچنے کا انداز کیا ہو جاتا ہے. میں بیمار ہو گیا, میری بیماری سے ڈاکٹر کے بچوں کا رزق چاہیے. ڈاکٹر نے سیکھا یہ مجھے صحت دینا, قدرت نے ایک کی بیماری دوسرے کی ضرورت اور کنیکشن بنا. اس پوری کائنات کا نظام کس پہ ہے, ضرورتوں, ضروریات اور کنیکشن سے چل رہا ہے. آپ نے لکھنا تھا, کسی کمپنی نے پین بنا دیا, کسی نے اٹھایا, کسی نے بیچ دیا. ہمیں سیشن کرنا تھا, ہال چاہیے تھا, کسی نے ہوٹل بنایا, سیشن یہاں پر ہو رہا ہے. کسی نے کوکیز بنائی, کس کی گندم تھی, کہاں کاٹی, کہاں بوئی, کس نے بنائی, کس نے کھائی. گزارش یہ ہے, آج کے دن میں پوری کائنات کی پوری فیکٹری چل کے آج کے دن تک آئی ہے اور آگے بھی یہ فیکٹری چلتی رہے. اگلی بات سنیے, سر آپ کے اس دنیا میں جانے سے دنیا کو خاص فرق نہیں پڑا. نارملی یہ وہم نکال دیجئے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو جاتا. حضور اگر یہ دنیا کا نظام چلتا جا رہا, آپ بھی شامل ہو گئے ہیں, اس وقت کو انجوائے کیجیے. جو اپنے اس لائف کے ٹائم کو فیل کرتا ہے نا کہ میں بھی اس دنیا کا حصہ بنا ہوں, اسے اپنے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے. یہ دوبارہ وقت نہیں ملتا. اتنا پریشیس ٹائم, یہ جوانی, یہ ہوش و حواس, یہ کان سن رہے ہیں, یہ زبان چکھ رہی ہے, یہ ٹھنڈ نہیں لگتی, یہ چل کے آیا ہوں, یہ ساری آسانی ہے, یہ گاڑی چلا سکتا ہوں, کھا سکتا ہوں, آسانی ہے, کپڑے اچھے پہن سکتا ہوں, لائف کو انجوائے کر سکتا ہوں, سارے زندہ ریلیشن موجود ہیں, سارے اس ٹائم کو انجوائے کر. اللہ نہ کرے یہ ختم ہو گیا اور پھر خیال آیا تو یہ واپس نہیں آ سکتا. سو وقت کی قدر کرنے والا, وقت کو اہم سمجھنے والا, وقت کو ماننے والا, وقت کو سلوٹ کرنے والا کہ یار وقت کوئی چیز ہوتی ہے, وہ بندہ خوش رہتا ہے. اور جو بندہ کڑتا رہتا ہے, جلتا رہتا ہے, یہ ایک وقت آئے گا ہم خوش ہوں گے, وہ ہم کبھی نہیں آتا. آخر میں اختتام پہ جملہ بول رہا ہوں واصف علی واصف کا, جو اپنے حال سے راضی نہیں ہے اس کا مستقبل اچھا نہیں ہو سکتا. خوش نصیب والا جملہ الگ ہے, اپنے حال میں راضی رہنا سیکھیے, آگے کی کوشش کیجیے, ایفرٹ کیجیے, حال کو انجوائے کرنا, حال میں راضی رہنا, اس کا مستقبل اچھا نہیں. حال کو قبول کرنے والے کا مستقبل کیا ہوتا ہے, اچھا